ایک رات کی بات ہے جب نواز شاہ کے ایک بڑے اور مشہور اسپتال میں، جہاں رات کے وقت بہت کم عملہ ہوتا تھا، ایک نوجوان ڈاکٹر عاصم کی نائٹ شفٹ تھی۔ عاصم کو حال ہی میں اس اسپتال میں نوکری ملی تھی اور وہ اپنے پہلے نائٹ شفٹ کے دوران بہت پرجوش تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑی بے چینی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اسپتال کے کچھ حصے بہت پرانے اور ویران تھے، خاص طور پر 5ویں منزل، جہاں اکثر لوگ جانے سے گھبراتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں پراسرار واقعات ہوتے ہیں، لیکن عاصم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس رات جب سب کچھ خاموشی سے چل رہا تھا، عاصم کو 5ویں منزل سے ایک مریض کے بارے میں اطلاع ملی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس منزل کو تقریباً خالی سمجھا جاتا تھا اور وہاں مریضوں کو کم ہی رکھا جاتا تھا۔ اس اطلاع کو سن کر عاصم نے سوچا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹی کے تحت وہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے ہی عاصم لفٹ کے ذریعے 5ویں منزل پر پہنچا، اسے ایک عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ روشنی کی کمی اور سنسان راہداریوں سے گزرتا ہوا ایک کمرے کی طرف بڑھا، جہاں سے روشنی کی مدھم سی جھلک آ رہی تھی۔ دروازہ نیم وا تھا اور اندر جھانکنے پر اسے ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عاصم نے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس اپنی ساکت آنکھوں سے اسے گھورتی رہی۔ عاصم نے کچھ عجیب محسوس کیا، لیکن پھر بھی اس کی نبض چیک کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، کمرے کی روشنی پلک جھپکتے ہی بند ہو گئی۔ اندھیرا چھا گیا اور اچانک اسے اپنے ارد گرد کسی کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی تیزی سے چل رہا ہو۔ عاصم نے موبائل کی ٹارچ نکالی اور اسے آن کیا، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ وہ بوڑھی عورت بھی غائب ہو چکی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے یقین نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً کمرے سے باہر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا اور کھل نہیں رہا تھا۔ اسی دوران اس کی پیٹھ پر سردی کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس کے کان میں کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز آئی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم بھی پھنس جاؤ گے۔ عاصم کا دل تیز دھڑکنے لگا اور وہ کسی طرح ہمت کر کے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوا اور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ 5ویں منزل پر کئی سال پہلے ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہوا تھا اور تب سے وہاں پراسرار چیزیں دیکھی گئی تھیں۔ اس رات کے بعد عاصم نے کبھی بھی 5ویں منزل پر دوبارہ جانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس رات ہوا، وہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے وہ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔